بیوی سے ہنسنا مسکرانا، اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی راحت و تکلیف کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کی جیب خرچ دے کر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ کوئی دوسرا شخص ہمارا دل نہیں توڑ سکتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، ایک ایسی جگہ پر رہ کر جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی کے لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ زندگی کی سب سے بڑی عظمت کبھی شکست نہ کھانے میں نہیں، بلکہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے میں ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے۔ منٹو اگر آج کے دور میں ہوتا اور فیس بک ریلز اور ٹک ٹاک دیکھ لیتا تو کبھی یہ نہ لکھتا کہ عورت مجبوری میں طائف بنتی ہے۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے، جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں؟ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب اپنی آنکھوں کا دینا ہوگا۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا، چنانچہ جاہل مسلمان ڈوب جائے گا اور عالم کافر بچ جائے گا۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی ایک صفحے کے لیے پوری کتاب نہ خراب کریں۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے
تو وہ ماں ہے۔ خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ مرد کی پہچان کبھی بھی اس کے پیسے یا خوبصورتی سے مت کرنا، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ اور پیسہ قسمت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نظر میں تمہارے لیے عزت ہے۔ اور اگر زبان تمہیں رسوا نہیں کرتا، غلط الفاظ نہیں کہتا، تو جان لو وہی اصل مرد ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ اور درد سمیٹ کر ہم پرسکون نیند کرنا سیکھتے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔